السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عبدالعظیم بلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدف اکیڈمی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانتے ہیں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو کی تھا حنا فاخوری کی کتاب کو۔ تو حنا فاخوری کی کتاب میں انشاءاللہ جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو ہمارے ایگزام سے ریلیٹڈ ہیں، پوری کتاب کو مطلب ایک ایک چیز کرنا وہ آپ کے لیے بھی شاید مفید نہیں ہو رہا ہے، اس لیے جو ٹاپک اہم ہوں گے ان ٹاپک کو اٹھا کر انشاءاللہ جس طرح سے یہ نزاعۃ الادب ہے جو یونٹ 8 سے ہمارا تعلق رکھتا ہے اس کو پڑھیں گے۔ اس میں جو بھی باتیں یہاں پر لکھی ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آگے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ الٹرنیٹ ڈے پہ یہ ویڈیوز آپ کو دی جائیں اور ایگزام سے ہی ریلیٹڈ، تاکہ آپ کا کچھ فائدہ ہو سکے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں جو ادبی ٹرینڈز ہوتے ہیں، ادبی ٹرینڈز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ادب کو الگ الگ اسٹائل میں لکھنا، الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ اسٹائل نکلے ہیں، ایک کلاسیکیہ ہے، پھر اس کے بعد یہ رومانسیہ ہے، پھر اس کے بعد واقعیہ ہے، پھر اس کے بعد رمزیہ ہے اور یہ سریالیہ ہے۔ یہ 5 ٹرینڈ کا تذکرہ ہے۔ اس میں لکھنے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، الگ مقصد سے لکھا جاتا ہے، لکھنے کی مطلب جو نوعیت ہے، جو نیت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں بہت سارے مدارس یا بہت سارے ٹرینڈز یہاں پر نکلے، جن میں سے آپ کا مدرسۃ الاتباعیہ، یہ بھی آپ کا سوال بن جاتا ہے کہ کلاسیکیہ کو اتباعیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ مدرسۃ الابتداعیہ اور رومانتکیہ یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ مدرسۃ الواقعیہ اس کی ڈیٹیل ہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں پہلا مذہب ہے آپ کے سامنے المذہب الکلاسیکی۔ پہلا مذہب جس کو کلاسیکی مذہب کہا جاتا ہے الاتباعی۔ اتباعی اس کو کیوں کہا گیا وہ دیکھیں گے، کیونکہ کلاسک مذہب میں ازدہرت الکلاسیکیۃ فی القرن السابع عشر، یہ 17ویں صدی ہجری میں یہ پروان چڑھا۔ 16ویں میں شروعات ہو گئی تھی اس کی، ٹھیک ہے، آپ کا کہاں پر اٹلی وغیرہ میں، لیکن 7ویں اور 18ویں صدی میں جو ہے وہ اپنے پیک پر پہنچا فرانس کے اندر۔ اس طرح انتشار النہضۃ الثقافیہ فی اوروپا، چنانچہ جو نالج کا پروان چڑھا تھا اور یورپ کے اندر ہے نا، وبعث الاثار اليونانیہ، اور اس میں کیا کیا گیا، یونانی آثار، یونانی لٹریچر کو جب پڑھا گیا، رومانی کو لٹریچر کو جب پڑھا گیا، اس کے بعد جو کلاسیکیہ آپ کا ظہور پذیر ہوا۔ چنانچہ جو لٹریچر یونانی اور رومانی کا پڑھا گیا اسی کو فالو کیا گیا، اس کی پیروی کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ڈارک فیس تھا، یہاں پر ابھی کوئی ادب کا کام نہیں تھا۔ تو جو پرانا لٹریچر تھا یونانی اور رومانی کا، یہ آپ کا ایگزام میں بھی آ سکتا ہے کہ جو ہے مذہبی کلاسیکی میں کیا ہوا، یورپ میں مذہبی کلاسیکی میں رومانیہ اور یونانی لٹریچر کو فالو کیا گیا، ان کے انداز کو۔ وہی تعالج بعض الاقوار الصحیحہ فی النفس البشریہ وتحلل العواطف الانسانیہ الاساسیہ باسلوب عقلی وبعبارۃ واضحہ بسیطہ وہکذا فالکتابۃ الکلاسیکیہ خاضعۃ للعقل، یعنی اس میں جو ہے عقل کا بہت رول ہوتا ہے۔ ہماری جو انسانی ایموشنز ہیں ان کو جو ہے عقلی انداز میں لاجک کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور آسان سی عبارت ہوتی ہے۔ تو چنانچہ عقل جو ہے کلاسیکیہ، یہ بھی آپ کا ایک کوشچن بن سکتا ہے، فالکتابۃ الکلاسیکیۃ خاضعۃ للعقل یہذبھا ویثقلھا، جو کلاسیکل جو انداز ہے اس میں عقل کو، لاجک کو، مائنڈ کو جو ہے فالو کیا جاتا ہے، مائنڈ کی پیروی کی جاتی ہے، اور مائنڈ جو ہے اس کلاسک جو رائٹنگ کو اچھا کرتا ہے اور اس کے لیے مطلب مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وَيُبْعِدُهَا عَنْ كُلِّ شُرُودٍ فِكْرِيٍّ أَوْ خَيَالِيٍّ أَوْ عَاطِفِيٍّ، چنانچہ عقل کا زیادہ رول ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی طریقے کا فکری انحراف، خیالی انحراف، عاطفی، ان تمام چیزوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، بلکہ خالص جو ایموشنز ہوتے ہیں، درد ہے، محبت ہے، جو بھی کوئی ایموشنز ہیں، انسانی ایموشنز ہیں، ان کو عقل کے ترازو کے ساتھ، عقل کے وزن کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ وہی ادب و فکرت اکثر مما ہی ادب و صورت، چنانچہ یہ ایک آئیڈیا کا ادب ہے۔ کلاسیکی میں جو ہے پوائنٹ کو، جو کنٹینٹ ہے، جو آئیڈیا ہے، اس کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیسے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا جائے، اس پہ فوکس نہیں ہوتا بلکہ وہ آئیڈیا پہ فوکس ہوتا ہے۔ ينتصر فيه النظام الخلقی على كل نظام كما ينتصر فيه الواجب على كل عاطفہ، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد المذہب الرومانتکی الابتداعی، چنانچہ آپ دیکھیں یہاں پر المذہب الکلاسیکی کو اتباعی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پرانے لٹریچر کو فالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوبارہ سے ریوائول کیا جا رہا ہے لٹریچر کا، تو سوچا یہ جاتا ہے کہ جو پرانا لٹریچر ہے اسی کو فالو کر لیتے ہیں، چنانچہ اسی کو فالو کر لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں المذہب الرومانتکی، مذہب الرومانتکی او الابتداعی، رأى الرومانتکیون ان عالم العقل الذي انحصرت فيه الكلاسيكية هو جزء يسير من عالم النفس فسعوا الى التحرر من سلطة العقل، چنانچہ رومانسی والے لوگوں کو لگا یہ کلاسیکی والے جو لوگ ہیں جو پورے نفس، عالم نفس ہے نا، انسانی سائیکلوجی کا جو آپ کا پورا علم یا پوری دنیا ہے، اس کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے جس کو یہ فالو کرتے ہیں، یعنی عقل۔ فسعوا الى تحرر من سلطة العقل، تو انہوں نے کہا کہ عقل کی اتھارٹی سے ہم آزاد ہوتے ہیں، اس سے آزادی چاہتے ہیں، اور کہاں جائیں گے ہم؟ الى تحریر الوجود الفردی من الوجود الاجتماعی، اسی طریقے سے جو انڈیویجول
ایگزسٹنس ہے، ایک انسان زندہ رہتا ہے اس کو صرف یہ مانا جائے کہ وہ سماج میں ہی ہوتا ہے، سماج کا ہی انسان ہے، سماج کا ہی فرد ہے، اس سے نکالنا ہے نا، اس کی طرف نکالنا ہے کہ سماج کو جو ہے صرف ایک انسان جو ہے وہ صرف سماج کا بندہ نہیں ہے، صرف سماج میں نہیں رہتا ہے، اس کا صرف سوشل ایگزسٹنس نہیں ہے بلکہ اس کی انڈیویجول ایگزسٹنس بھی ہے۔ ہمیشہ وہ لوگوں کے مطلب سماج میں کیا ہو رہا ہے یا لوگوں کے دوسرے لوگوں کی باتیں بیان کرے، ارے بھائی اس کا اپنا بھی کچھ ہے، انڈیویجول، جس کو یہاں پر ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے، رومانسیہ میں ذات کا مطلب آتا ہے نا، انڈیویجولزم کو پرموٹ کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے دل کو بیان کرے۔ ہاکذا اصبح الادیب فی بہذا المذہب محور الادب و مصدرہ، چنانچہ اس رومانسی جو ٹرینڈ ہے اس میں ادیب سب کچھ ہوتا ہے، وہ ادب کا محور ہوتا ہے، اپنے بارے میں باتیں بیان کرتا ہے، اپنے غم کو، اپنے محبت کو، وافلتت العاطفۃ والمخیلۃ من سلطان العقل، اور یہاں پر جو ہے ایموشنز اور امیجنیشن کا کافی رول ہوتا ہے، عقل کی بالادستی ختم ہو جاتی ہے، اور اس ادب کے اندر، ادب یا مذہب رومانسی کے اندر جو ہے آپ کا ایموشنز اور امیجنیشنز کا کافی رول ہوتا ہے۔ یہ کچھ سوال ہیں یہاں سے مطلب یہ بن جاتے ہیں۔ وَكَانَتِ الْانْفِجَارَاتُ الْعَاطِفِيَّةُ وَالْخَيَالِيَّةُ مِنْ مُقَوِّمَاتِ الْأَدَب، چنانچہ جو ایموشنز اور امیجنیشنز کی جو چیزیں ہیں وہ ادب کے بنیادی چیزوں میں سے مانی جاتی ہیں۔ وَقَدْ رَبَطَ الْأُدَبَاءُ الْابْتِدَاعِيُّونَ الْوَاقِعَ الْاجْتِمَاعِي، تو ان کو ابتدائی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے نیا انوویٹ کیا، یہ پہلے موجود نہیں تھا، انہوں نے نیا کرنے کی کوشش کی، اسلوب نیا کرنے کی کوشش کی، نئے موضوعات لانے کی کوشش کی، جو نئے موضوعات پہلے موجود نہیں تھے، اس کی وجہ سے ان کو ابتدائی کہا جاتا ہے۔ وقد ربط الادباء الابتداعيون الواقع الاجتماعي والواقع الانسانی العام بواقع من خاص، چنانچہ انہوں نے کیا کیا، جو سوشل حقیقت ہے، سماجی جو حقیقت ہے، انسانی سماج کی جو حقیقت ہے، اس کو اپنے پرسنل سے جوڑنے کی کوشش کی، فردی انڈیویجول سے جوڑنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اپنے انڈیویجول ایموشنز کا اظہار انہوں نے کیا۔ فشخصوا النبات والجماد والحیوان، چنانچہ انہوں نے جانوروں کو، درختوں کو، ٹھیک ہے، جمادات کو، تمام کی تمام کو پرسنیفیکیشن کیا، ان کو انسانوں کی شکل میں پیش کیا۔ تو یہ تشخیص ہے نباتات و جماعت والحیوانات، یہ بھی آپ کا اس کی خصائص میں سے مان سکتے ہو۔ وجسدوا عواطفهم فيما لا عاطفة له كأن ثمة حلولية بين ذوات وذوات الاشياء، چنانچہ ان لوگوں نے ان چیزوں کے درمیان ایموشن ڈالنے کی کوشش کی، جیسے ندی کے بارے میں کہہ دیا کہ ندی نے مجھ سے بات کی تو رو رہی تھی، ہے نا، مجھ سے پہاڑوں نے بات کی تو پہاڑ رونے لگا، یہ بات کرنے لگا، تو اس طرح سے انہوں نے اپنے ایموشنز کو بیان کیا، جیسے کہ ہویا کہ ان کی ذات کے اندر اور چیزوں کی ذات کے اندر ایک دوسرے کے اندر ایموشن داخل و خل ہوتے رہتے ہیں۔ عاطف الی ذلک انہم تعشقوا الطبیعہ، اسی طریقے سے ان کے یہاں پر طبیعت بھی پائی جاتی ہے، تو الوجود الفردی، اسی طریقے سے تشخیص ہے نا، اور اسی طریقے سے عواطف جو ہیں، اور انہوں نے طبیعت کو بھی بہت پیار کیا۔ وحنوا ابدا الى الطفولة التي لم تقع بعد تحت سلطان العقل وقدسوا الالم، چنانچہ پین جو ہے، پین کو انہوں نے بہت زیادہ پرموٹ کیا ہے، پین کو بہت زیادہ آگے لے کر آئے ہیں۔ وحنوا الى الموت، اور موت کی طرف بھی انہوں نے حنینا صوفیا غامضا، موت کے بارے میں بھی ہے، تو یہ آپ یاد کر سکتے ہیں جو موٹی باتیں آپ کو ملی ہیں۔ اس کے بعد المذهب الواقعی استمرت رومانتقیہ مسیطرۃ حتی نہایت النصف الاول من القرن التاسع عشر، چنانچہ 19ویں صدی کے نصف اول تک یعنی 1850 تک جو ہے یہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد واقعیہ آتی ہے، وقد تلتها الواقعیۃ التي تتعلق بدنیا الواقع وتصدف عن الاستغراق في الاحلام والتحلیق في اجواء الخیال، جو یہ کیسے آئی؟ کیونکہ رومانسیہ والے جو وہ خیالوں میں گم تھے، اپنے ہی ایموشنز بیان کر رہے ہیں، دنیا کی فکر انہوں نے چھوڑ دی تھی، تو کہا بھائی صاحب دنیا الواقع، یہ دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی غور کیا جائے، ہے نا۔ انہا ثمرۃ الروح العلمیہ التي سیطرت الذاک، چنانچہ یہ سائنٹیفک جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کے نتیجے میں، اس کے کانسیکوینسز میں یہ آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے جو ہے پڑھا جا رہا ہے، لوگ نالج حاصل کر رہے ہیں اور اس سے پتہ چل رہا ہے دنیا میں کیا پرابلمس ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو سامنے پرابلمس ہیں ان کو دیکھو۔ فراح الواقعیون یلتمسون الحقیقۃ فی الواقع الملموس وفیما یمکن الوصول الیہ عن طریق التجربہ، چنانچہ دیکھو زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیا پرابلمس ہیں جو لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ وقد امتاز مذہبهم بالصراحہ والجرأہ، چنانچہ اس کے ان کے مذہب میں صراحت اور جرأت ہے، کسی بھی چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ، جو سوشل ایشوز ہیں، جو پرابلم ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان کے بارے میں بیان کرنا۔ فهو لا يستنكف من شيء ولا يقتصد في التصوير ولا يتأبى الموضوعات الدنيا ولا يلتجئ إلى التمويه والمداورة أو التليين والتخفيف إنه مذهب الواقع بكل ما في كلمة من معنى، چنانچہ یہ کسی بھی طریقے کا کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ان کا سیدھا سادہ مطلب ہوتا ہے جو زمین پہ ہو رہا ہے اس کو جوں کا تو بیان کر دینا، اور کہیں کہیں ان میں آتا ہے کہ گویا کہ یہ ڈسکرپشن ہے، فوٹوگرافی کے انداز میں ڈسکرپشن ہوتی ہے، یعنی آپ کو جو سامنے دکھ رہا ہے اس کو بیان کر دو، اس میں کسی بھی طریقے کی
ادھر ادھر کرنے کی کوشش نہیں ہے. المذہب الرمزی، پھر اس کے بعد آپ کا مذہب رمزی آتا ہے. ظہر المذہب الرمزی فی اعقاب المذہب الواقعی، مذہب رمزی جو ہے وہ مذہب واقعی کے بعد آیا. وذلك ان كل تيار من التيارات الادبيه يتطرف في اتجاه حتى يصل الى زمن يحس الناس فيه بانه ليس كافيا للتعبير. یعنی ایک ایسے زمانے تک جو تمام کی تمام جو اتجاہ آ چکی تھی، کلاسیکیہ ہو رمزیہ ہو، اس زمانے میں لوگوں کو معلوم محسوس ہو رہا تھا کہ یار جو ہم اپنے دل کے ایموشنز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں ان میں سے کسی میں بیان نہیں کرتے. وَيَمْضُونَ يَبْحَثُونَ عَنْ أُسْلُوبٍ جدید، اور ان کو لگا کوئی ایک نیا اسٹائل دیکھا جائے اپنی بات کو رکھنے کے لیے. وَالْمَذْهَبُ الرَّمْزِيُّ يُعَبِّرُ عَنْ حَالَاتٍ غَامِضَةٍ فِي النَّاحِيَةِ الْعَاطِفِيَّةِ مِنَ النَّفْسِ. چنانچہ ایک انسان کے ایموشنز میں جو خلجان ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ ایموشنز ہے، اس کے پریشان ہے یار اپنی بات کو رکھ ہی نہیں پا رہا ہوں، یہ دبا رہے ہیں مجھے، اتھارٹی مجھے دبا رہی ہے، مودی کے سامنے، یہ یوگی کے سامنے بول ہی نہیں سکتا میں، کسی طریقے سے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے نا، کیسے بیان کروں، لیکن درد بہت ہے. متبعاً طریقہ الصور والالفاظ، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ صورتوں اور الفاظ کا سہارا لے کر ہم اپنی بات کو ذکر کریں گے. طریق الایحاء الخیالی واللفظی، جس میں خیالات سے لیا گیا جو اشارہ ہوگا، اشاروں میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، لفظوں سے کھلواڑ کریں گے. فی جو من الموسیقی بعیدۃ المرامی، ہے نا، یعنی اس میں تھوڑا موسیقی بھی آزمائش ہوگی جس کے مقاصد جو ہیں وہ مطلب لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گے. وہاکذا من خلال الذباب ومن وراء الایحاء، اسی طریقے سے پردے کی آڑ میں، بادلوں کے پیچھے سے، اور اسی طریقے سے اشاروں کی شکل میں، تتراء الحقائق بعیدۃ المنال، چنانچہ ہم حقائق کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کریں گے، غیر واضحۃ المعالم، جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئیں. وقد قامت الرمزیۃ فی وجہ الحرکۃ الواقعیہ العلمیہ، چنانچہ واقعیہ کے بعد رمزیہ کی شروعات ہوئی. ودعت الی عالم مثالی هو فی نظرها اکثر واقعیۃ من عالم الحواس، ہے نا، چنانچہ ایک ماڈل ورلڈ کی طرف انہوں نے بلایا کہ اس طرح کا یہ عالم ہونا چاہیے. وحاولت ان تنقل تجربۃ علویۃ فی لغۃ الاشیاء المریہ، چنانچہ رمزیہ نے کیا کوشش کی، یہ پورا ایک سوال بھی بن سکتا ہے نا آپ کے ایگزام وغیرہ میں. وحاولت ان تنقل، چنانچہ کوشش کی کہ وہ بلند جو ایکسپیرینس ہے اس کو دکھائی جانے والی چیزوں میں، جو سامنے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، کبھی جانوروں کی شکل میں، کبھی مطلب کسی بھی طریقے سے، جو ہمارا اپنا پرسنل ایکسپیرینسز ہیں ان کو دوسری چیزوں کے ذریعہ ذکر کرنے کی کوشش کی جائے. والجدير بذكر ان القرن العشرين كان عصر وعي الباطن، وان النزعه العامه للادب فيه كانت الفرار من العالم الخارجي الى العالم الداخلي، واللجوء الى الذاكره اللاواعيه يثيرها الاديب ويخرج مكنوناتها فيسجلها افكارا غريبه لا يتحدث بها الى وطن او جيل بل الى نفسه. ٹھیک ہے، تو اس طریقے کو آپ دیکھیں گے. المذهب السریالی، آخری مذہب ہے جنہوں ہم نے پڑھا تھا. فی هذا المذهب تتجلى بوضوح نزعة الادب الحديث الى ارتياد الواعي الباطن والتعبير اللآلي التلقائي عن مكنونه. فالسريالية عالية نفسية صرفة تهدف الى التعبير سواء باللغة بالكتابة او بطريقة اخرى عن العمل الحقيقي للفكر، فهي املاء للفكر دون وجود اي رقابة للعقل وبعيدا عن كل اهتمام فني واخلاقي. تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے سلیبس میں ہے میں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. باقی مذہب سریالی جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کی اچھی لگی ہو، کچھ ملا ہو یہاں سے، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں ضرور، اور اسی طریقے سے ہمارا سپورٹ کرتے رہیے. جزاکم اللہ خیر، واصل جزا، بارک اللہ فیکم.